شب معراج کی رات جب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے ایک حور کے رونے کی آواز سنی۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون رو رہا ہے؟ جب جبرائیل نے آس پاس دیکھا تو کیا دیکھیں کہ ایک حور رو رہی ہے۔ بس جبرائیل علیہ السلام پاس گئے اور اس حور سے فرمانے لگے کہ اے حور، تم نے اپنا اس طرح حال کیوں بنا رکھا ہے؟ حور نے عرض کی کہ میں نے اپنا حال اس طرح اس لیے بنا کے رکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑیں، اور پھر میں اپنا حال دل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ بس جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئے اور حور کی یہ بات رسول خدا کو بتائی تو رسول خدا نے اجازت دے دی، اور پھر وہ حور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن جمال کی ملکہ بنایا ہوا ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں کھیراں ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ رسول خدا نے پوچھا کہ اے حور، پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ حور کہنے لگی، یا رسول اللہ، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال ہوا کہ روز قیامت ہر ایک حور کو کسی نہ کسی جنتی کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی تو کوئی ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے اللہ، تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے، اور اب میری ایک خواہش ہے، اسے بھی پورا کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، وہ ہستی کون سی ہستی ہوگی جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا۔ بس اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی، اور حکم ہوا کہ اے حور، جو سامنے آئینہ رکھا ہے اس سے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جنت تجھے نظر آ جائے گی۔ پھر وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، جب دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں تو نگاہیں جو ہی آئینے پر پڑی تو دل پر بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا۔ اس دل سے آج تک بے چین ہوں اور غم کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حور، کیوں؟ تو وہ حور کہنے لگی کہ میں نے جب آئینے میں دیکھا تو ایک سیاہ فہم کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے، لیکن میرا اس کے ساتھ جوڑا کیوں بنایا، اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ گزاروں گی جس کا تصور ہی میرے دل کو وحشت ناک کر رہا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ حور، اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کی کہ سر سے پاؤں تک مجسمے سیاہی، جس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چوڑے دانت ہیں، بجھا چہرہ ہے، تنگ و تاریک پیشانی ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں۔ بس جیسے ہی حور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں رسول خدا کو بتانا شروع کیا تو حلیے کے بارے میں بیان سماعت فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق رسول کا سراپا، ایک وفادار، ایک گوہر نیاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو، رو رہی ہو۔ تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق ہے، میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی حورانے جنت کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آزائش نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن و جمال کا اتنا تکبر نہ کر، ہو سکتا ہے کہ تو 70,000 نقاب پلٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ بس رسول خدا کا یہ فرمان سن کر حور اضطراب شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میری معذرت قبول فرمائیں، میرا غم و عالم شکوہ شکایت جاتے رہے ہیں، مجھے وہی بلال پسند ہے،
میری خوش نصیبی تھی کہ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ذات میرے حصے میں آیا، اور رسول خدا نے اس حور کی معذرت کو قبول کیا اور دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جمال حوروں کا بڑھایا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا کمال آیا۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیویاں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو استر اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان علامات کو مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیا جائے گا۔ جنتی عورت ایک وقت میں 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطرتی طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے، اور وفاداری و محبت بھی خالص ایک ہی کے لیے رکھتی ہیں، اور حسن و جمال کو، زینت کو پسند کرتی ہیں۔ ان تمام باتوں کی مصاحبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔